بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سبق کا مرکزی خیال جان لیتے ہیں۔ دیہات اور شہر کے رہن سہن کا اپنا الگ اور منفرد انداز ہے۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے فائدے ہیں۔ پیارے وطن کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں۔ اگر دیہات میں بھی تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دی جائیں تو شہروں کی طرف نقل مکانی کا جو رجحان ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ سبق کا خلاصہ جاننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد اور اس کے بھائی بہن جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ننھیال کے گاؤں میں جاتے ہیں۔ گاؤں والوں نے جو ہے وہ ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وہاں جا کر احمد اور ان کے گھر والوں کو دیہاتی زندگی اور شہری زندگی جو ہے اس کا واضح فرق نظر آیا۔ شہر میں لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ دیہاتوں کی خواتین جو ہیں وہ بہت سا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، اس لیے وہ صحت مند بھی رہتی ہیں، چاق و چوبند رہتی ہیں۔ وہ کھیتی باڑی میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں جو ہے وہ تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذا مل جاتی ہے، جبکہ شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ شہروں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملازمت اختیار کرتے ہیں، جبکہ دیہاتوں والے جو ہیں وہ کھیتی باڑی کو اپناتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حالات بدل چکے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی شہروں والی کئی سہولتیں موجود ہیں، مثلاً موبائل فون، بجلی اور سڑکیں وغیرہ۔ پہلے لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کرتے تھے، کیونکہ شہروں میں جو ہے وہ روزگار کے ذرائع زیادہ تھے اور زندگی کی سہولتیں بھی جو ہیں وہ وافر مقدار میں تھیں۔ لیکن دیہات کا اپنا رہن سہن ہے۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے فائدے ہیں۔ دیہات اور شہر اگر دونوں ترقی کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ دیہاتوں میں اگر سہولتیں پیدا کر دی جائیں اور روزگار کے مواقع جو ہیں وہ مہیا کر دیے جائیں تو کوئی بھی شخص جو ہے خالص غذا اور خالص ہوا کو چھوڑ کر شہروں کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا۔ احسان دانش جو ہیں وہ اپنی ایک نظم میں دیہات کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں: واہرے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم سبق نمبر 3 جو ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس میں جو ہے ہم اس کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے: احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ جواب: احمد کے ننھیال گاؤں میں رہتے تھے۔ احمد اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں جو ہے وہ اپنے ننھیال آئے تھے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ سوال نمبر 3: دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، کھیتوں میں بھی چکر لگاتی ہیں، اس لیے اکثر خواتین جو ہیں وہ دبلی پتلی ہیں، موٹی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4 ہے: اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو تاریک گھروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5: بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ جواب: سڑکوں پر لمبی لمبی گاڑیوں کی قطاریں اور ان کا شور جو ہے وہ آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے جی: موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح سے مختلف ہیں؟ کچے مکانات کی جگہ جو ہے وہ اب لوگوں نے پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہاتوں میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے اور بہت سے دیہات ایسے ہیں جن میں بجلی کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے اور موبائل فون کا استعمال بھی وہاں پہ عام ہے۔ اس طرح سے جو آج کے دور کے دیہات ہیں وہ پرانے دیہات سے کافی حد تک مختلف ہیں۔
अगला सवाल, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? देहात में जो है वो कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग जो हैं वो रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में तालीम और सेहत की सहूलतों की कमी की वजह से भी अक्सर लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं। अगला सवाल, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और देहात में रोज़गार की फराहमी के लिए कारखाने लगा दिए जाएं तो इस नकल मकानी को रोका जा सकता है। अब सवाल जवाब के बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो कि जुमलों में अल्फाज का इस्तेमाल है, यानी अल्फाज दिए हुए हैं, आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है जी तरस जाना। गरीब लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तरस जाते हैं। दूभर, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दूभर कर रखा है। माहौल, हमारे घर का माहौल जो है वो पुरसुकून होना चाहिए। काम धंधा, हर इंसान अपने काम धंधे में मसरूफ़ रहता है। नकल मकानी, सहूलतों में कमी की वजह से लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। जी बच्चों, ये हमारा आज का था सबक नंबर 3, जिसमें हमने मरकज़ी ख़्याल, खुलासा, सवाल जवाब और इसके जुमले जो हैं वो किए हैं, पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले सबक में, यानी सबक नंबर 4 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।